الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کو ہم اگر کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنے گی۔ ہلاکت کا مطلب ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یعنی یہ 7 کام ایسے ہیں اگر انسان اس کو کر لے تو برباد ہو جائے گا۔ بربادی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اس کا دیوالیہ نکال جائے گا۔ یعنی وہ عمل کرنے سے اس پر گناہ لازم ہوگا، اور یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کا مطلب اللہ کو ایک نہ ماننا، اللہ کی ذات کو نہ ماننا، اللہ کی صفات کو بھی نہ ماننا۔ یعنی یہ تصور کرنا کہ دنیا میں بس یوں ہی آیا ہوں، مجھے پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور مجھے پیدا کرنے والے کے ذریعے سے پیدا کرنے والے کے ساتھ جو مجھے عقیدہ رکھنا چاہیے تھا وہ تمام عقیدے ہم پر لاگو نہیں ہوتے، یہ سوچنا اور ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنا سر جھکانا اس شرک میں شامل ہوتا ہے۔ دوسروں کے پاؤں پڑنا اس شرک میں شامل ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے چراغ جلا کر اپنی منتوں کو مانگنا اس شرک میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں رواج بہت ہے ان چیزوں کا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کے کرنے سے مسلمان کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے۔ اس سلسلے میں آیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اللہ نے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے اللہ نے تمہیں بچنے کے لیے کہا ہے، جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، قرآن نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور قرآن نے کہا ہم تم کو باعزت جگہ میں داخلہ عطا فرمائیں گے، یعنی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک جیسا گناہ معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم شرک سے بچو اگرچہ تم کو جلا دیا جائے یا مار دیا جائے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، شرک کی اگر مثال ہم سمجھنے کی کوشش کریں دنیاوی اعتبار سے، وہ اس انداز میں ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ باہمی ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے رابطے میں رہنے والے ہیں۔ اگر کسی شوہر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی اس کی موجودگی میں دوسرے مرد کے ساتھ
اپنا رابطہ قائم کرتی ہے، اس سے کانٹیکٹ کرتی ہے، تو اس مرد پر کیا گزرے گی سمجھ لو۔ اس لیے کہ وہ مرد اپنی موجودگی میں دوسرے آدمی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، دوسرے کی محبت کو خود کے ہوتے ہوئے وہ شامل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ پوری کائنات کو چلانے والا اللہ، پورے عالم کو چلانے والے اللہ، سب کچھ کرنے والے اللہ، ہمارے دکھ میں بھی کام آنے والے اللہ، ہمارے سکھ میں بھی کام آنے والے اللہ، ان تماموں کے باوجود اگر ہم اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے یا دوسرے کے سامنے اپنی منت کو پورا کریں تو سوچو اللہ کا غضب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس طرح ایک شوہر کو اپنی بیوی سے یہ پسند نہیں ہے کہ خود کے ہوتے ہوئے وہ کسی مرد سے بات تک کرے، یہ پسند نہیں ہوتا اس کو، کیوں؟ وہ اپنی محبت میں دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ خود کے ہوتے ہوئے، پورے عالم کو خود چلاتے ہوئے، پورے نظام کو خود نبھاتے ہوئے دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا اللہ پسند نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شرک یہ چیز ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کے چلے، میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے، دوسروں کے سامنے سر نہ جھکائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیے میاں بیوی کے اندر ایسی چیز اگر وجود میں آتی ہے تو شوہر طلاق کی طرف رجوع کرتا ہے، کیوں؟ اسے پسند نہیں ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی کسی اور سے رابطہ کرے، وہ شرک پسند نہیں کرتا اپنے ساتھ، وہ دوسروں کو شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو سوچو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کیسے اپنے ساتھ اس چیز کو پسند کر سکتے ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہودیوں کا، کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی خود کو کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ یہودی یوں بھی کہا کرتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے برے صفات تھے سب اللہ کی طرف شامل کرتے تھے۔ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شامل کرے، جو اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو یہ بات کیسے پسند ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اس کا بندہ کسی مزار میں جائے اور وہاں جا کر چراغ جلا کر اس سے اپنی منت پوری کرے، وہاں جائے اس کا پیر پڑے اور اس کے پیر پڑھ کے اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ایک مخلوق کے سامنے کرے؟ خالق کے ہوتے ہوئے اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز آئے ہلاک ہونے والی چیزوں میں، ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک نمبر چل رہا ہے، ابھی 6 باقی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لے کر مانگنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھانا، مولا علی کی قسم، ہمارے ابا کے سر کی قسم، یہ ساری چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے۔ اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو محض وہ اللہ کے ناموں کی قسم کھا سکتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، دنیا چلانے والے کی قسم، ایک اللہ کی قسم، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ لیکن
یہ ساری قسمیں نہیں ہو سکتی، پیر کی قسم، مولا کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ سب کچھ نہیں چلتا، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں۔ ہم اللہ کو ہی پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ یہ ساری چیزیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے، یہ ہلاکت ہے ہمارے لیے اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے اچھا ڈیل ڈول بنایا، اچھا جو ہے تیرے اندر طاقت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، رزق دے دیا، جیسے مانگتا تھا ویسے اللہ نے روزی عطا فرمائی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنا جو ہے سر کیوں جھکاتے ہو؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہو گیا؟ تو پہلی چیز کیا تھی؟ شرک، جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اگر انسان شرک والا عمل کر جائے۔ دوسری چیز فرمائی جس سے انسان برباد ہوتا ہے وہ ہے السحر، جادو۔ جادو کرنا یہ فی زمانے میں کامن ہو چکا ہے، اور جادو کی بنیادی وجہ عزیز و دوستو جلن ہے۔ کیا ہے بولو؟ جلن۔ آدمی کو یہ پسند نہیں کہ وہ میرے سے آگے ترقی کرے، اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہاتھ پیر خود مارتا ہے تو کسی بابا کے پاس، کسی جو ہے لیمبو پھیرنے والے کے پاس جاتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے گھرے میں ناریل اٹکاؤ، لیمبو اٹکاؤ، یا یہ کرو فلاں کرو، یہ سارے کام کرتا ہے، جادو میں شامل ہے۔ اور فرمایا جادو کتنا بڑا گناہ ہے۔ جادو کے متعلق قرآن نے ایک جملہ کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ کتنے بھی چال چلے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی دوسروں کی زندگی برباد کرے وہ خود کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جادو کرنا حرام، جادو کرانا حرام، جادو کی چیزوں کو سیکھنا بھی حرام۔ اگر کوئی اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں دوسرے کو اپنے قبضے میں لوں گا، وہ بھی حرام۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری مسلم سوسائٹی جادو کے پیچھے چل رہی ہے۔ حبلی کی زبان میں آسانی کے ساتھ سمجھائے تو بولتے ہیں مار کیا کر کو ڈالے ہم نا، کیا بولو؟ کر کو ڈالے۔ یہ جو جملہ ہے نا، کر کو ڈالے، یہ اچھی جادو، یہ تباہ کرتا انسان کی زندگی کو۔ جو ایسے کاموں میں لگتا نا، بابا اس کے پاس سے برابر پیسے اٹھا رہے ہیں، انہیں قرضے پہ قرضہ کر رہا، نہ کمانے کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ گھر کی فکر۔ کیوں بولو؟ انہیں دوسروں کی زندگی کے پیچھے لگ گیا، انہیں کہیں کو میرے سے آگے بڑھا، انہیں نہیں بڑھنا تھا آگے۔ دوسروں کو مٹھانے کے واسطے خود کی زندگی میں کیا کر جاتے؟ داؤ پر لگا ڈالتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک لکیر ہوتی ہے، لکیر، ایک بورڈ ہے، بورڈ پر ہم کو لکیر کھینچنا ہے۔ پہلے سے ایک لکیر موجود ہے، اب ہم کو اور ایک لکیر کھینچنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لکیر مٹا کے دوسری لکیر کھینچیں؟ نہیں، اس لکیر کے آگے بڑھاؤ تو کیا ہوگی؟ اس لکیر کو مدد ملے گی۔ اس لکیر کو کیا ملے گی؟ مدد ملے گی۔ لکیر بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی والی لکیر کو مٹا دو پھر بڑی نکال دو۔ یہ جو مٹانا ہے نا، یہ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ جو جڑ کر چلنا، ایک دوسروں کا ساتھ دے کے چلنا، یہ انسان کو زندگی میں آگے بڑھاتا ہے۔ اب گھر بنتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اینٹ پر اینٹ رکھتی ہے تو پورا مکان، اگر ایک اینٹ ضد کرنے لگے، نہیں تو مجھ سے بہت اچھی ہے، تجھے نیچے گاڑا گیا، مجھے اوپر ڈالا جا رہا ہے، میں کبھی تیرے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، تو میرے کبھی نیچے نہیں چلنا۔ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر دونوں پہیوں میں جھگڑا ہو جائے، تو کیوں آگے جا رہا ہے؟ مجھے آگے جانا چاہیے تھا، تو پیچھے آ، کیا ہوگا معاملہ؟ ایسے ہی عزیز و دوستو، اللہ نے جس کے لیے جو دیا ہے نا، وہ بہت بہتر ہے۔ جادو تو نہ کر کے نہ اس کی زندگی برباد کرو، نہ خود کی زندگی برباد کرو۔ جادو کے اندر شکلیں الگ ہوتی ہے۔ وہ جوتش آتے ہیں ہماری طرف، اس طرف آتے ہیں نا جوتش،
ಕೈ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋವಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಅಂತಾರೆ, यानी हाथ देकर क्या क्या करने वाले, हमारी मुस्तकबिल की जिंदगी बताने वाले. ನೀನ್ ಕೈ ಗುಣ ಬಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ, ये लकीरें देखकर आजमाते हैं. ये भी वो इसी शक्ल. हमको अल्लाह की जात पर भरोसा आया ही नहीं अभी तक. हमको भरोसा वो नारल पर, वो नींबू पर, उन्हें देता सो वो छवला तोड़ तोड़ को उसके ऊपर, इस पर हमारा भरोसा आ गया, अल्लाह की जात पर नहीं आ गया. क्यों? जादू करने वाले को हमें समझे कि इन्हें आगे की चीजें जानता कर को नहीं. जादू करने वाला उससे खुद पूछो तेरे साथ कल क्या होने वाला है, वो खुद का नहीं बता सकता तो हमारा क्या बता सकता. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसालहु अन शैइन, जो कोई आदमी मुस्तकबिल की बातें बताने वाला यानी ज्योतिष के पास जाए और उससे कुछ पूछे अपनी जिंदगी के बारे में, बताओ जी मेरा भविष्य क्या है, बताओ जी मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरने वाली है, फसद्दक़हु, और उसकी बात को क्या बोले, हाँ तुम्हें बोले सच कर देखो. एक दो बातें जबान से बोल देता उन्हें क्या कि सही निकल जाते. आदमी क्या समझता, नम्मने देवर नोड्री नहीं हो, सीधा ये अल्फाज बोलते हैं. शिर्क नहीं है, क्या है शिर्क नहीं है, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए, नऊजुबिल्लाह. ये सारे अल्फाज यहां यूज होते हैं. फसद्दक़हु, उसकी बातों को क्या करते हैं, सच मानते हैं. फिर उन्हें जो बोलता वो, कौन सी मुर्गी बोला वच मुर्गी लेते हैं, कब काटने बोला तब काटते हैं, कहां काटने बोला वहां काटते हैं, कहां गाड़ने बोला वहां गाड़ते हैं. हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा नहीं हो रहा, ये जादू है. ये इंसान की जिंदगी को तबाह करता, ये इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता. दूसरी हदीस में ये नुकसान इसका बताया कि जो आदमी इस तरह जादू टोने के काम करता है, इस तरह ज्योतिष के पास जाके अपनी भविष्य को आजमाता है, फरमाया लम तुक़बल लहू सलातुन 40 यौमन, अल्लाह उसकी 40 दिन की नमाजों को कबूल नहीं करता. हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, तस्बीह भी घुमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी बोल रहे हैं, जादू भी कर रहे हैं, क्या फायदा. हम तस्बीह भी घुमा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह पर यकीन है भी बोलते हैं, जादू भी कर रहे हैं, ज्योतिष को भी बुला रहे हैं, क्या फायदा. बोलते हैं सब कुछ करने वाला अल्लाह है, घर में नींबू अटकाया हुआ है. बोलते हैं सब कुछ करने वाले अल्लाह है, फिर भी नारियल को यकीन आया है, क्या फायदा है. ये वो चीजें हैं जो क्या करती हैं, इंसान की जिंदगी को तबाह करने वाली है, यहां पर भी वहां पर भी. दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन, जो आदमी ज्योतिष के पास जाए, और अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अनज़ल अला मुहम्मद, तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया, हुजूर पर जो उतारा गया था सच्ची बातों को उसने वो इनकार किया. इसलिए ये जादू टोना करने से बचे. दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अक़द उक़दतन, जो रहता ना थोड़ा जादू किस अंदाज में करते हैं, धागा लेते हैं, धागे को गांठ मारती, गांठ मार को मंत्र पढ़ को फूंकती, उसके ऊपर मंत्र पढ़ को फूंकती. फरमाया इस तरह अगर कोई आदमी खिलाफे शरीयत काम करे, ऐसा मंत्र पढ़े जो हमारे शरीयत में साबित नहीं है, कुरानी आयत पढ़ के दम करना ये हदीसों में साबित है, इससे इलाज है. मगर ज्योतिषों के पास जाना, जादू करने वालों के पास जाना और उनकी मंत्र पड़ी हुई तावीज को लेकर आना और नाड़े को लेकर आना और नाड़े को हाथ में बांधना और ये समझना ये जो मैं हाथ में नाड़ा बंधाऊं ये मेरी हिफाजत करने वाला है. लोग बोलते हैं इधर बड़े फख्र से, कई कुछ नाड़ा हाथ में बने, छोटा बच्चा बोलता मकतब में पढ़ने वाला, नहीं वो हमारे बाबा दिए सो. ये जो नाड़े को यकीन आना, ये सारी चीजें फरमाया, मन अक़द उक़दतन सुम्मा नफ़स फ़ीहा फ़क़द सहर, जिसने इस तरह नाड़े में गांठ मार कर दे दिया और उसमें मंत्र पढ़ के फूंक मार दिया, फ़क़द सहर, उसने जादू किया. क्या किया, वमन सहर फ़क़द अशरक, जिसने जादू किया उसने शिर्क किया. शिर्क क्यों किया, अल्लाह आगे क्या होने वाला है जानता है, ये ज्योतिष थोड़ी जानने वाला है. गोया उन्हें अल्लाह के मुकाबले में आ रहा, बोल रहा
اللہ واللہ کچھ نہیں ہوتا, میں جاننے والا تیرا فیوچر کے بارے میں, بول تیرے گھر میں کیا سمسیا ہے, میں اس کو حل کرتا ہوں. اللہ کے اوپر بڑھنے والا ہو گیا انہیں جادو کرنے والا. اس لیے فرمایا من سحر فقد اشرک, جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اور فرمایا ومن تعلق شیئا اکل الیہ, جو آدمی اپنے گلے میں تعویذ وغیرہ اٹکاتا ہے غلط چیزوں کی, اکل الیہ, اس کو اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. مطلب اللہ سے ہوتا ہوا یقین کبھی اس کو نظر ہی نہیں آئے گا. انہیں بولیں گا فلاں بابا کے پاس گیا تھا, کیا مست تعویذ دیے جی, آج تک بول رہے ہیں کبھی کمر کا درد نہیں ہو رہا. تعویذ پہ یقین آ گیا آدمی کو, ناڑے کو یقین آ گیا آدمی کو. اب بولو یہ چیزیں اللہ سے ہمارا یقین چھین رہے نہیں چھین رہے, سچ بولو. اللہ سے ہمارا یقین کم کر رہے نہیں کر رہے, سچ بولو. تو کتنی چیزیں یہ ہلاک کرنے والی؟ 2. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اگر انسان کرے تو تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. فرمایا وہ ہے قتل النفس. کیا ہے؟ کسی آدمی کو ناحق جان سے مار ڈالنا حق نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے چاقوش نکلتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں. اور یہاں کے نوجوانوں کے اندر ایک بات یہ بھی ہے, وہ فخر کرتے ہیں ابھی جیل میں جا کو آیا تو, اب بھی آیا میں چھوٹ گیا, جسٹ بیل کو نکلا ہوں. انہیں آیا تو اس کا پھر اکرام, پھول کا ہار پہناتے اس کو, ہے کیا بھاری آدمی ہوا, کیا دل, کیا بہادر آدمی, بول مست کرے تو تمہارے کو. یہ جو ہمیں بڑھاوا دے رہے ہیں نا نوجوانوں کو غلط کام پر, یہی کام ان کو معاشرے میں برباد کر رہا ہے. کسی بچے کی جان لے لیتے, کسی کے باپ کو مار دیا, کسی کے بھائی کو مار دیا, مار کے اس کو کہیں پہ پھینک دیتے ہیں, کبھی گٹر میں پھینک دیتے ہیں تو کبھی کسی جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں, یا کبھی کسی کانٹوں اور جھاڑیوں میں اڑا دیتے ہیں. یہ سب کامن ہے اوبلی کے حالات. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کوئی آدمی مسلمان کو مارنے کی غرض سے مارے, مجھے مارنا چاہیے سے. ایک ہوتا بنڈا پھرکا رہا تھا, کسی کو پتھر کسی کو کیا پھرکا رہا تھا, اچانک جا کو کسی کو لگ گیا, سر کو لگ گیا, مر گیا. یہ اچانک میں ہونے والی غلطی معاف ہے. مارنا مدام گھر سے مارنے کچھ نکلا, آج چھوڑتا نہیں اسے میں, آج یا انہیں یا میں یا آر یا پار, یہ بول کے گھر سے نکلتا غصے میں مارنے کے ارادے سے. فرمایا فجزاء جہنم, سن لو اگر کسی مسلمان کو ایسے مار دیا تو اس کا بدلہ سیدھا سیدھا جہنم ہے, سیدھا جہنم, خالدن فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ اس پر غصہ ہوں گے, ولعنہ, اور اس پر لعنت بھی ہے, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے. اور فرمایا اول ما یغزى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء, قیامت کے دن جو اللہ فیصلہ کریں گے لوگوں کے درمیان, وہ سب سے پہلے ناحق خون ماری کے بارے میں فیصلہ کریں گے. کون مارنے کا حق دیا تھا؟ یہاں تو لوگوں کے درمیان جان, تو یہاں لوگ انسانوں کو بھی لیتے ہیں, یہاں جانوروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپس میں بکریوں کو لڑاتے ہیں لوگ. یہ پورا کام بنگیری کے حالات میں چل رہا ہے اس وقت. بکریوں کو آپس میں لڑا کر کھیل کھیلتے ہیں, بیٹ باندھتے ہیں اس کے اوپر. کارگزاری ابھی کی 4-5 دن پہلے ایک بکری مری لڑتے لڑتے ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا التحریش فی البہائم, جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. وہ بکری کل کو اٹھ کے اپنا حق مانگے گی تو کیا کریں گے؟ بکری کو اللہ نے تمہارے لیے بطور غذا کے دیا تھا, لڑانے کے واسطے نہیں دیا. بیٹ لگانے والے سن لینا, اگر کوئی بکریوں پر بیٹ لگاتا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے, وہ حرام کا نوالا کھا رہا ہے. سیدھے الفاظ میں سن لینا.
اگر بکری اس نیت سے پالتا ہے اس کو میں مست ٹگر بناؤں گا اور بنا کر جو ہے اس کو میں گراؤنڈ میں لے کر جاؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا اور اس سے پیسے جیتوں گا، یاد رکھنا جس دن اس نے وہ بکری خریدی اس نے حرام میں قدم رکھ لیا۔ نہ انسانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ انسانوں کا قتل کرے، اور نہ انسانوں کو اس بات کی حقیقت ہے، اجازت ہے کہ وہ ناحق کسی جانور کو مارے۔ نہیں ہو رہا ابلی کے حالت میں۔ عزیز اور دوستو، یہ چیزیں تھیں۔ چوتھی چیز فرمائی جس سے انسان کے اوپر ہلاکت واجب آ جاتی، وہ ہے وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔ کیا کھانا؟ بڈی کا پیسہ کھانا۔ کس کا پیسہ؟ صاف الفاظ میں بڈی کا پیسہ کھانا۔ کچھ حدیثیں سن لو، کچھ آیتیں سن لو بڈی کے بارے میں۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں چوتھی چیز کون سی ہے؟ بڈی کا پیسہ کھانا۔ یہ الفاظ بولو منہ سے، بولو بڈی کا پیسہ کھانا۔ بولنے بھی جھجکنا نہیں نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو سود میں سے جتنا ہو سکے جو حصہ باقی ہے اس سے بچو۔ نہ تھوڑا سود جائز ہے نہ بہت سود جائز ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کل کو اللہ کے دربار میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اگر ٹھہریں گے بھی تو کیسے؟ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سمجھ لو جی، ایک آدمی کو جن پکڑا، انہیں کیسا رہتا؟ ایک آدمی کے اوپر دیوانہ پن چھا گیا، بولتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زبان کے الفاظ میں تو بری آتما کا سایہ، انہیں کیسا ہوتا؟ دیوانہ بن کو گھومتا، انہیں کہاں ملے روڈا کو چیختا ہے نہیں؟ ایسے سود کھانے والا کل اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گا، دیوانہ بن جائے گا، انہیں پاگل کی حالت ہو جائیں گی اس کی، سود کھانے والے کی۔ اور فرمایا یہ کیوں؟ دنیا کے اندر بولتا تھا بڈیل تنتی ہو رہی ہے، ویوارہ مڑکتی ہوئی، کیا بولتے ہیں؟ بڈی کہاں کھا رہے ہیں؟ ہمیں کاروبار کر رہے ہیں، 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು। समझ में आ रही बात? 5 रुपया 10 रुपया 1 रुपया भी अगर आ गया हिस्से में ज्यादा, बड्डी हो, क्या हो? बड्डी। उन्हें 1 रुपया नहीं खा रहा, पेट के अंदर जहन्नम की आग ले रहा। उन्हें क्या ले रहा? पेट के अंदर जहन्नम की आग। फरमाया क्यों? बोलो ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। ये इस वजह से इस तरह सजा होगी, वो अल्लाह के सामने खड़ नहीं पाएगा, दीवाने जैसी हालत हो जाएगी उसकी। इस वजह से दुनिया में ये बोलता था, क्या बोलता था? सूद भी कारोबार लो जी बा, उसमें क्या है? चलता। समझ में आई बात? ये जो चलता के अल्फाज है ना, ये बहुत बुरे अल्फाज हैं, ये हमारे दीन को खत्म कर देते। हमारा मिजाज ऐसा बनता कि कभी हम हलाल की तरफ माइल नहीं होते। आगे देखिए क्या फरमाया अल्लाह ने, साफ अल्फाज में फरमाया वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। फ़इन लम तफ़अलू। ये आयत करीमा समझाने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ना किसको पसंद है? मोहब्बत है ना अल्लाह और उसके रसूल से? लड़ना पसंद है क्या अल्लाह से और उसके रसूल से? जंग करना पसंद है क्या अल्लाह और उसके रसूल से? अब समझ लो सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है कर को, समझ लो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर सूद से नहीं बचता, सूद का पैसा खाने से नहीं बचता, बड्डी का व्यवहार करने से नहीं बच रहा, बड्डी का धंधा करने से नहीं बच रहा, बड्डी का पैसा लेने से, खिलाने से, खाने से नहीं बच रहा, तो सुन लो फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर रहा।
انہیں یوں بول رہا بڈی کا پیسہ کھا کو، اے اللہ میں تجھ سے لڑنے تیار ہوں، اے اللہ کے نبی میں تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، بڈی کا پیسہ کھا کر یہ بول رہا انہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی سخت چیز ہے۔ اور ایک چیز سمجھاتا ہوں بڈی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڈی کھانا بہت دور ہوا ہو، کھانا بہت دور ہوا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بڈی کے بارے میں؟ لکھتا، دیکھو لکھتا، لکھنا بھی بڈی کے بارے میں، ہاں ان توندنری روکا، یہ بولنا بھی، گواہی دینا بھی، لکھنا، گواہی دینا، بڈی کا پیسہ یہاں سے وہاں کرنا، وہاں سے یہاں کرنا، سب حرام ہے اور سب پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لینے دینے پر، لکھنے پر ہی اتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی کی لعنت کا مطلب یہ ہے گویا اللہ کے نبی اس سے ناراض ہیں، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرا امتی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک ارادہ کرو مجمع میں بیٹھے ہوئے، اللہ ہم سب کو سودی کاروبار سے دور رکھیں گے، اور ارادہ کرو آج کے بعد توبہ ہے، سرا لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ بڈی ایک ایسی چیز ہے عزیز و دوستو، انسان کو گناہ پر گناہ کرنے میں آمادہ کرتی۔ کیسے بولو؟ ایک کے پاس سے بڈی لیا، چکانے نہیں ہو رہا، دوسرے کے پاس سے بڈی پوچھ قرضہ لے رہا، یہاں کا پیسہ وہاں، پھر انہیں مانگتا، اس کنی سے قرضہ، پوچھے تو کیا بولتا؟ بولو کمارو جیبا، پیسہ کہاں جا رہا معلوم نہیں پڑ رہا، سکھ نہیں ہے زندگی میں میرے، ہر طرف سے تکلیف اس تکلیف ہے۔ کئی کو ادھر گئے تو بھی بڈی والا پوچھ رہا، ادھر گئے تو بھی بڈی والا پوچھ رہا، ادھر گئے تو بھی بڈی والا پوچھ رہا۔ بازار میں جانا کا تو بیزار تھا جی، کہاں انہیں ملتا، میرے کو پیسے پوچھتا، ڈریش لگ رہا مجھے۔ یہ حالت ہو گئی ہے آج بڈی کھانے والوں کی، سکھ نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، سکھ چھین لیتا اللہ۔ یہاں تک کہ آدمی اتنا برباد ہو جاتا بڈی کے دھندے میں، نہ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی، نہ روزہ رکھنے کی توفیق ملتی، نہ نماز کی توفیق ملتی، نہ روزہ رکھنے کی توفیق ملتی۔ یہ حالت ہو جاتی آدمی کی۔ تو توبہ کر لو بڈی سے سب سے پہلے۔ قیامت کے قریب کچھ حالات ہوتے ہیں، اس کو سن لو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی نے یہ بہت ذہنوں میں لینے والی باتیں۔ فرمایا لا یبالی المرء، آدمی کو اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا، ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب یہ ہوگا، آدمی کو اس بات سے کوئی سمبند نہیں ہوگا کہ وہ جو کما رہا ہے حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے۔ اس کے منہ میں ایک کچھ الفاظ نکلتا، یلند برلی روکا برلی، کہاں سے بھی آندے، پیسے آندے، حلال کا دیکھتا نہیں، حرام کا دیکھتا نہیں، بڈی کا دیکھتا نہیں، سنگے کا دیکھتا نہیں، کسی کا بھی دیکھتا نہیں۔ یہ آدمی کو فرق اس لیے پڑے گا ایسے، روکا بدر ಸಾಕು ಪಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಗೇನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ۔ یہ دور آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آگے دیکھیے لَيَأْتِيَنِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكْلَ الرِّبَا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سود میں شامل نہ ہو۔ عبادت گزار بھی سود کے دندے میں ہے، اچھے سے اچھا آدمی بھی، دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی بھی بڈی کے کاروبار میں ملوث ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڈی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ استحلت هذه الامہ، یہ امت یعنی امت محمدیہ، یہ امت چند چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی۔ حلال کا تو ನಡೀತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು۔ الخمر بالنبیذ، شراب کو شربت سمجھنے لگیں گی۔ کیا بولو؟ شراب ایسے پی گئی امت جیسے شربت پیتے۔ شربت پینا تو حلال ہے کہ نہیں؟
اب انہوں شراب کو کس کا نام دیں گے؟ شربت کا نام دیں گے. شربت کیسا پینا حلال ہے، شراب بھی پینا حلال ہے. یہ امت ایسے سمجھ کے بوٹلوں پر بوٹل ہی چڑھائے گی، پارٹیاں ہوں گی شرابوں کی. یہ دور آئے گا امت پر. اللہ کے نبی پیشن گوئی دے کر گئے، قیامت کے قریب یہ ہوگا. 4-5 دوست ملیں گے، ایک اڈے پہ جائیں گے، پھر شراب، پھر شباب، پھر کباب. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں آج نوجوانوں میں. آگے فرمایا دوسری چیز والربا بالبیع، فرمایا سود کو کاروبار سمجھنے لگیں گے. جائز ہے، ಏನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದೇನಲ್ಲ, ಅವನು ಹಂಗೆ ದುಡ್ಯಾಕ್ತಾನ, ನಾ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಯಾಕ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟ. उन्हें वैसा कमा रहा, मैं ऐसा कमा रहा हूं. भाई कमा रहे कि नहीं, दोनों तरफ भी, दो तरफ भी पैसे मिल रहे कि नहीं. उन्हें पसीना गिरा रहा, मैं दूसरों का पसीना चूस रहा हूं. और है एक चीज है. और आगे देखिए वस्सुहतु बिल हदिया, रिश्वत को हदिये का नाम देंगे. किसको? रिश्वत को हदिये का नाम देंगे. क्या नहीं लो, जरा हदिया दे दिया, काम कर दिया. बोल रहा नहीं उन्हें लंचा दिया कर को, लंचे को हदिये का नाम देने लगेंगे. उम्मत पर ये हालात आएंगे, उम्मत ऐसे हलाल समझने लगेगी इन चीजों को. समझ में आ रही है बातें? ये कितनी चीज थी हलाक करने वाली में? चौथी चीज. पांचवी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम का माल खाना. यतीम का माल ना खो. यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप उसकी बच्चे के बालिग होने से पहले मर गया हो, उसको यतीम बच्चा बोलते हैं. छोटा बच्चा, यतीम बच्चा, बालिग होने से पहले जिसका बाप मर जाए उसको क्या कहते हैं? यतीम बच्चा कहते हैं. कभी कभी होता है बाप की आस्ती होती है, वो बेटे के नाम आती है, लेकिन इसके चाचा वगैरह क्या करते हैं यतीम के? है उसका बाप मरा ले, हमारा भाई अपना होने, इन्हें क्या अभी छोटा है, हमें खा लेंगे, वो पैसे खा लेते, उसकी अस्थि भी खा लेते. वकील साहब को बुलाया जाता, बच्चा नादान है. ये सारी चीजें सुन लो. जब तक बच्चा बालिग नहीं होता तब तक किसी को हक नहीं कि उसमें से एक पैसा भी नाहक उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया जाए. ये बात समझ लो. ये पैसों का व्यवहार है. जहन्नम में जहन्नम में जो है पेट में जहन्नम की आग ले रहे करके समझो, कोयले डाल रहे करके समझो. इधर किसी का माल खा रहे तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, जो आदमी यतीम बच्चों का माल हड़प कर खाता है जुल्म से, नाजायज तरीके से, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग ले रहा है. वसयस्लौना सईरा, और उसको जहन्नम में धक्का दिया जाएगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी यतीम बच्चे की क्या करे, कफालत करे, मतलब उसका ख्याल रख के उन्हें बड़ा होने तक जन्नत में मैं और वो ऐसे होंगे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया इन 2 उंगलियों के दरमियान कितना गैप है, इतना गैप मेरे और उसके दरमियान रहेगा जो आदमी यतीम बच्चे का ख्याल रखेगा. पैसा नहीं खाना यतीम का, उसकी आस्ती को अपना बोंद चढ़ा को सैन करा को नहीं लेना, वकील को पैसे खला को, उसके पैसे अपने नाम पुकर को, उसकी आस्ती अपने नाम पुकर को नहीं लेने, सब आराम है. आया समझ में? अब आगे देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया यतीम बच्चा रहता है कोई भी जिसका बाप मरा हो, उसके सर को हाथ करना मोहब्बत से, खैरियत पूछते हुए. अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने बाल उसके सर पर है उतने गुनाह अल्लाह हमारे माफ करता. बोलो, जितने बाल उसके सर पर है उतने गुनाह अल्लाह हमारे माफ करता. ये कितनी चीज हुई? 5वीं. छठी चीज जो है नाज़ीज़ो दोस्तों, वो है जंग के मैदान से पीठ फिर को भाग को आना. वो आज के जमाने में वो हालात नहीं है. चलो मैं 7वीं चीज समझाता हूं. वो है पाक औरतों पे, इज्जतदार औरतों पे इल्जाम लगाना कि इन्हें ऐसी है उन्हें वैसी है. ये भी चलता बहुत. रिश्ता पूछने आते हैं दूसरों की बच्चियों के, पड़ोस में एक दूसरे को क्या रहती, अनबन हुए रहती.
وہ رشتہ پوچھنے آئے سو برابر ہی بولتے ہیں وہ گھر میں جاؤ کو جو ان کی بیٹی برابر نے، حالانکہ بہت اچھی رہتی، آپسی دشمنی نکالنے کو دوسرے کے اوپر الزام لگاتے. ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی، تباہ کر دیتی. کتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی بتا کر چلے گئے وہ لوگ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا اللہ نے جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر اور دنیا سے غافل مطلب دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں عزت دار عورتوں پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ انہیں ایسی ہے، نعوذ باللہ یہ گھر کی بچی ایسی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. اللہ کی لعنت ہونا بولے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے سرکار. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم تماموں کو ان تمام ساتوں کے ساتوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑے گناہ ہے یہ. پھر سے ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے یاد دلا دیتا ہوں. بولو 7 گناہ ایسے ہیں جس کو کرنے سے انسان برباد ہو جاتا. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 جادو کرنا، کر کو ڈالنا آسان الفاظ میں. تیسری چیز بغیر کسی حق کے کسی کی جان لے لینا. چوتھی چیز سود کھانا. پانچویں چیز یتیم بچے کا مال ناحق طریقے سے کھانا. نمبر 6 جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا. نمبر 7 پاک دامن مسلمان عورتوں پر، پاک دامن اور عزت دار عورتوں پر ناحق طور پر الزام لگانا. یہ وہ گناہ ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں سامنا دکھا دیتا اور آخرت میں بھی ضرور اس کا بھگتان ہم کو اٹھانا پڑتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.